حضرت آدم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی کام کے کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو کہتے ہیں کن، یعنی ہو جا۔ اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہی وہ کام مکمل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے کن یعنی ہو جا فرماتے ہی فرشتے پیدا ہو گئے۔ ان کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے کائنات یعنی زمین و آسمان کو پیدا فرمایا۔ زمین پر کوئی بھی نہیں رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حنون بنون پیدا فرمائے اور ان کو زمین پر رہنے کے لیے بھیجا۔ حنون بنون شرارتیں کرنے والی روحیں اور بلائیں تھیں۔ آپ نے سائنس کی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ زمین پر سب سے پہلے ڈائناسور آباد تھے۔ حنون بنون وہی ڈائناسور تھے۔ ڈائناسورز نے دنیا میں اپنی شرارتوں سے تباہی مچا دی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا فرمایا۔ جنات نے حنون بنون یعنی ڈائناسور کو ختم کر دیا۔ یوں زمین پر سکون پیدا ہو گیا۔ پھر جنات نے اپنی بستیاں زمین پر آباد کی۔ جنات نے زمین پر کئی ہزار سال حکومت کی۔ وہ زمین میں اگنے والی فصلوں سے فائدہ اٹھاتے۔ عزازیل بھی انہی جنات میں سے ایک جن تھا۔ وہ بہت ہی ذہین اور عقل مند جن تھا۔ وہ زمین پر بادشاہ کی طرح رہتا تھا۔ اس نے اپنی ذہانت سے فرشتوں سے دوستی کی۔ کچھ فرشتوں نے اسے ایسے راز بتا دیے کہ عزازیل زمین سے آسمان پر بھی جانے لگا۔ پھر آہستہ آہستہ جنات بھی شرارتوں پر اتر آئے اور اس طرح زمین کا سکون ایک بار پھر خراب ہو گیا۔ جنات کی شرارتیں دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا جنات کو زمین سے دور کر دو تاکہ زمین ان کے فساد سے پاک ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم سنتے ہی فرشتوں نے جنات کو مار مار کر زمین سے نکال کر پہاڑوں، جنگلوں اور جزیروں میں پہنچا دیا۔ ان میں عزازیل بھی شامل تھا۔ جب فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پورا کر کے جانے لگے تو عزازیل بھی ان کے پیچھے پیچھے آسمان پر پہنچ گیا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی اور عرض کیا، اے باری تعالیٰ، میں اور میری اولاد فسادات میں شریک نہیں تھے۔ فرشتوں نے بھی اس کے علم اور عبادت کی وجہ سے اس کی بات کی گواہی دی۔ یوں عزازیل کو پہاڑوں میں نہ دھکیلا گیا۔ اب چونکہ زمین خالی تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجنے کے لیے انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا اور اعلان کیا، میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے اعلان سے عزازیل نے اپنے علم سے اندازہ لگایا کہ اللہ تعالیٰ یہ عہدہ اسے عطا نہیں فرمائے گا۔ اس طرح اس میں حسد پیدا ہو گیا۔ جبکہ فرشتوں کو یہ اعلان سن کر حیرت ہوئی، اس لیے انہوں نے اپنے رب سے کہا، آپ زمین پر اس مخلوق کو پیدا کریں گے جو اس میں فساد کرے گی اور خون بہائے گی، جبکہ ہم آپ کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں، آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ فرشتوں کا یہ سوال اس وجہ سے تھا کہ وہ اس سے پہلے حنون بنون اور جنات کو زمین پر فساد مچاتے دیکھ چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، زمین سے ہر طرف کی مٹی اٹھا لاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر اترے اور چاہا کہ ایک مٹھی مٹی اٹھا لیں، لیکن ان سے مٹی نہیں اٹھائی گئی۔ حضرت میکائیل علیہ السلام زمین پر اترے، ان سے بھی مٹی نہیں اٹھی۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے اور مٹی اٹھا کر لے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر ایک جگہ کے بارے میں بتا کر فرمایا، اس مٹی کو زمین پر وہاں رکھیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی جگہ پر مٹی رکھ دی۔ اس جگہ بعد میں خانہ کعبہ بنایا گیا۔ خانہ کعبہ زمین پر اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ مٹی رکھوانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہاں پر 40 دن بارشیں برسائیں۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس مٹی اور بارش کا پانی ملا کر گارا بنایا۔ پھر اس گارے کو کمہار کی طرح خشک کیا۔ کمہار مٹی کے برتن بناتا ہے۔ مٹی کے برتن بنانے سے پہلے وہ اس طرح مٹی اور پانی کا گارا بناتا ہے، پھر وہ اس گارے کو خشک کر کے برتن بناتا ہے جیسے گلاس اور پتیلی وغیرہ۔ جب فرشتوں نے گارا بنا لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس گارے سے آدم علیہ السلام کا خوبصورت جسم بنایا۔ فرشتوں کے اس جسم کو دیکھ کر حیران رہ گئے اور حیرانی میں اس کے گرد چکر لگانے لگے تاکہ اس کو ہر طرف سے دیکھ سکیں۔ یہ جسم 40 سال تک یوں ہی رکھا رہا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے روح کو حکم دیا، اے روح اس جسم میں داخل ہو جا۔ روح اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس جسم میں سر کی طرف سے داخل ہوئی۔ جہاں جہاں تک روح داخل ہوتی رہی وہاں وہاں تک وہ مٹی کا جسم گوشت پوشت اور ہڈیوں سے بڑھتا چلا گیا۔ ایسے میں آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ انہوں نے کہا، الحمدللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جواب دیا، یرحمک اللہ، یعنی آپ کا رب بھی آپ پر رحم کرے۔ آج بھی جب کسی کو چھینک آئے تو الحمدللہ کہنا چاہیے اور الحمدللہ سننے والے کو جواب میں یرحمک اللہ کہنا چاہیے۔ اس کے بعد ایک فرشتہ لباس لے کر سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس آیا اور وہ لباس پہنا دیا۔ وہ جمعے کا دن تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا، فرشتوں کے پاس جاؤ اور انہیں السلام علیکم کہو۔ پھر دیکھو وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے یہ حکم پا کر فرشتوں کے پاس گئے اور اللہ کے حکم کے مطابق ان کو السلام علیکم کہا۔ فرشتوں نے جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ الفاظ ہم نے آپ اور آپ کی اولاد کے لیے طے کیے ہیں، یعنی جب آپ اور آپ کی اولاد آپس میں ملاقات کرے گی تو اس طرح ملاقات کرے گی اور یہی الفاظ ادا کیا کرے گی۔
آج بھی مسلمان ملاقات کے وقت ایسا ہی سلام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو مختلف چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتے ان چیزوں کے نام نہ بتا سکے۔ انہوں نے عاجزی سے کہا اللہ تعالیٰ آپ کی ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے ہمیں سکھا رکھا ہے، پورے علم و حکمت والے تو آپ ہی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا اے آدم ان چیزوں کے نام بتائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام بتا دیے، یوں فرشتوں پر آدم علیہ السلام کی فضیلت ظاہر ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم کو سجدہ کرو۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر ان الفاظ میں آیا ہے، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لائے، سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ یہ سجدہ دراصل تعظیم کے لیے تھا اور اس کا حکم بھی انہیں خود اللہ تعالیٰ نے ہی دیا تھا۔ یہ عبادت والا سجدہ نہیں تھا، عبادت والا سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اس موقع پر شیطان نے سیدنا آدم علیہ السلام کی شان کو جان لیا لیکن سجدہ کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ شیطان جس کا دوسرا نام ابلیس بھی ہے، وہ دراصل عزازیل جن تھا جس نے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا اور ان کو سجدہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا اے ابلیس تمہیں اس کو سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا؟ اس نے جواب دیا میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا اور اس سے فرمایا تم یہاں سے نکل جاؤ، تم مردود ہو اور تم پر قیامت کے دن تک میری لعنت اور پھٹکار ہے۔ شیطان نے اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سنا تو اس نے کہا اچھا تو پھر مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے تاکہ میں آدم کی اولاد کو بہکاؤں، ان کے دلوں میں وسوسے ڈالوں، انہیں شرک میں مبتلا کروں، ان میں نفرت، بغض اور کینہ پیدا کروں، انہیں برائیوں پر اکساؤں، انہیں جنگ اور قتل و غارت گیری پر لگا دوں۔ ان میں سے جو میری پیروی کرے گا وہ ضرور یہ سب کام کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا تجھے مہلت دی جاتی ہے وقت مقررہ قیامت کے دن تک۔ جب ابلیس کو یہ معلوم ہو گیا کہ اب اسے قیامت تک مہلت مل گئی ہے تو وہ اکڑ کر کہنے لگا اے اللہ میں آپ کی عزت کی قسم کھاتا ہوں، میں آدم کی اولاد کو اپنے سائے تلے رکھوں گا، ان میں وسوسے ڈالوں گا یہاں تک کہ یہ آپ کی نافرمانی کریں گے۔ میں حرام چیزوں کو ان کے سامنے خوش نمایاں بنا کر پیش کروں گا، انہیں حق سے دور کروں گا اور گمراہی کی طرف لے آؤں گا یہاں تک کہ وہ آپ کی نعمتوں کا انکار کریں گے۔ البتہ جو نیک ہوں گے، مخلص ہوں گے، عبادت گزار ہوں گے، انہیں میں گمراہ نہیں کر سکوں گا۔ اس بات چیت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان الفاظ میں کیا ہے آپ کی عزت کی قسم میں ان سب کو یقیناً بہکا دوں گا سوائے آپ کے ان بندوں کے جو خاص اور پسندیدہ ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری بات بھی سچی ہے، میں سچا ہوں اور ہمیشہ سچ کہا کرتا ہوں، بے شک میں دوزخ کو تم سے اور تمہاری باتوں کو ماننے والوں سے بھر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے یہ بھی فرمایا تم نے میرا حکم نہیں مانا، اب تم ہمیشہ کے لیے لعنتی بدنام ہو۔ اس وقت سے عزازیل جس کا مشہور نام ابلیس ہے یعنی شیطان انسان کا دشمن بن گیا۔ شیطان کوشش کرتا ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کاموں سے ہٹا کر اس کی ناراضگی والے کاموں میں لگا دے، سیدھے راستے سے ہٹا کر غلط راستے کی طرف لگا دے اور انہیں جہنم کی طرف لے جانے میں ان کی رہنمائی کرے، جنت سے انہیں دور کرے۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ جنت میں رہے۔ آپ جنت میں رہنے لگے لیکن تنہائی کی وجہ سے اداسی محسوس کرتے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اداسی دور کرنے کے لیے سیدنا حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام سے فرمایا اے آدم آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہیں اور جس جگہ آپ دونوں چاہیں اطمینان سے کھائیں، لیکن بس ایک درخت کے پاس نہ جائیں ورنہ آپ ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ دونوں کو کس درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا اس کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں ملتی۔ بعض علماء کرام نے یہ خیال کیا ہے کہ وہ گندم کا درخت تھا۔ بہرحال وہ جس چیز کا بھی درخت تھا اللہ تعالیٰ نے اس کا پھل کھانے سے سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا علیہ السلام کو منع فرما دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس درخت کا پھل کھانے سے کیوں روکا؟ اس کی ضرور کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی، اس حکمت کو اللہ تعالیٰ ہی جانتے تھے۔ چنانچہ سیدنا آدم علیہ السلام دونوں جنت میں آرام و آسائش سے رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا جنت میں تم تھکن محسوس نہیں کرو گے اور نہ وہاں کسی چیز کی محتاجی ہوگی، سورج کی گرمی بھی نہیں ہوگی۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تکمیل کی، ان کی زندگی آرام و سکون سے بسر ہونے لگی۔ ان حالات کو دیکھ کر شیطان کا مارے غصے سے برا حال ہو گیا۔ وہ ان دونوں کو خوش دیکھتا تو اس کے سینے پر سانپ لوٹنے لگتا، بری طرح تلملانے لگتا، وہ حسد کی آگ میں جلنے لگا۔ آخر وہ رہ نہ سکا۔ ایک دن وہ دونوں میاں بیوی کے پاس آیا، ان سے کہنے لگا میں آپ دونوں کو دیکھتا ہوں آپ دونوں آرام و سکون سے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ دونوں نے کہا ہاں ایسا ہی ہے، اللہ کا شکر ہے، تمام
तारीफें अल्लाह के लिए हैं। शैतान ने उनसे कहा, आप दोनों जानते हैं कि आपके साथ क्या होगा? नहीं, उन दोनों ने जवाब दिया, आपको मौत आ जाएगी। शैतान ने कहा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा, मौत क्या चीज है? उस सवाल के जवाब में शैतान ने मौत के हालात बताए। उन हालात को सुनकर दोनों खौफ महसूस करने लगे। उन दोनों को खौफजदा देखकर शैतान ने कहा, क्यों ना मैं मौत से बचने में आपकी रहनुमाई करूं। आपको एक चीज के बारे में बताऊं, अगर आप मेरी बात मान ले तो आपकी जिंदगी और पुरलुत्फ हो जाएगी। उन्होंने पूछा, वो क्या चीज है? इब्लीस फौरन बोला, वो उस दरख्त का फल है, आप उसे क्यों नहीं खाते? ये कहते हुए उसने उस दरख्त की तरफ इशारा किया जिसको उनके लिए हराम करार दिया गया था। इब्लीस की बात सुनकर उन्होंने कहा, अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है कि हम इस दरख्त का फल ना खाएं, हम अपने रब की नाफरमानी नहीं कर सकते। अब शैतान अपनी खबास पर उतर आया। उसने कहा, आपको मालूम है अल्लाह ताला ने आपको इस दरख्त का फल खाने से क्यों रोका है? हमें नहीं मालूम। इब्लीस ने कहा, आप दोनों अल्लाह ताला के इस दरख्त के फल खाने से इसलिए रोका है कि कहीं आप फरिश्ते ना बन जाएं, इस जन्नत में हमेशा रहने वाले ना बन जाएं। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम और सैयदना हवा अलैहिस्सलाम ने भी अब भी उसकी बात ना मानी। उधर इब्लीस भी बराबर कोशिश करता रहा। उसने कसमें खा खा कर उन दोनों को यकीन दिलाया, बेशक आप दोनों का खैर ख्वाह हूँ, मेरी बात मानकर आप फायदे में रहेंगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इसकी कसम का यकीन कर लिया और दोनों शैतान की बात में आ गए, अल्लाह के हुक्म को भूल गए। उन्होंने उस दरख्त का फल खा लिया और ऐसा पहली बार हुआ। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम और सैयदा हवा अलैहिस्सलाम से गलती हो गई। फल खाते ही उनके कपड़े उतर गए। वो दोनों सख्त परेशान हुए और जन्नत के पत्तों से अपना बदन को ढांपने लगे। दोनों ने बहुत शर्म भी महसूस की कि अल्लाह ताला के हुक्म को भूल गए। उन्हें सजा का खौफ भी महसूस हुआ, लिहाजा अल्लाह ताला की तरफ ध्यान दिया, उसके हजूर दुआ की, ऐ अल्लाह हमसे भूल हुई, आप हमें माफ फरमाएं। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या मैंने तुम दोनों को इस दरख्त से रोका ना था और ये ना कहा था, और शैतान तुम दोनों का वाज़िह दुश्मन है। तो उन्होंने अल्लाह ताला के हजूर दुआ की, ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, अगर आपने हमें माफ ना किया, हम पर रहम ना किया, तो वाकई ही हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने उन दोनों के गुनाहों को माफ कर दिया। अलबत्ता उन्हें और शैतान को हुक्म दिया, यहाँ से जमीन पर उतर जाओ, तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन हो। अब तुम्हारे पास जब कभी मेरी तरफ से कोई हुक्म पहुँचे तो जो मेरे हुक्म की पैरवी करेगा ना तो वो भटकेगा ना तकलीफ में पड़ेगा। फिर अल्लाह ताला ने उन दोनों से फरमाया, इब्लीस जमीन पर भी आप दोनों का दुश्मन होगा जैसा कि वो जन्नत में आपका दुश्मन था। इस तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम को जमीन पर उतारा गया। आपके साथ हजरा अस्वद था। हजरा अस्वद एक पत्थर का नाम है। ये पत्थर खाना काबा में लगा हुआ है। हजरा अस्वद के अलावा आपके साथ जन्नती दरख्तों के पत्ते थे। इन पत्तों को जमीन पर फैला दिया गया, इनसे खुशबूदार दरख्त पैदा हो गए। जमीन पर आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम की जिंदगी जन्नत से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। जन्नत में उन्हें बगैर मेहनत के सब कुछ मुयस्सर था। धूप थी, न प्यास, थकावट, न लिबास के लिए कुछ करना पड़ता था। गर्ज वो इन सब चीजों से बेनियाज थे, लेकिन दुनिया में आकर उन्हें रोजी की तलाश करना पड़ी। अब वो रोजी के लिए खेती बाड़ी करते, हल चलाते, रहने के लिए मकान और पहनने के लिए कपड़ा हासिल करने के लिए उनको जुस्तजू करनी पड़ती। इस तरह सईदा हवा अलैहिस्सलाम के जिम्मे घर के अंदरूनी मामलात भी थे। खाना पकाना, घर की हिफाजत करना, बच्चों की देखभाल करना, कपड़े लिबास के लिए मेहनत करना, ये सब काम उनके जिम्मे थे। इस तरह इस जमीन पर जिंदगी की इब्तिदा हुई। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के सबसे पहले इंसान थे। आपसे पहले कोई इंसान नहीं था, इसलिए आपको इंसानों का बाप कहा जाता है। अल्लाह ताला ने जमीन पर भेजने के लिए ही इंसान को पैदा किया था और फरिश्तों के सामने ऐलान किया था, मैं जमीन पर अपना एक खलीफा बनाने वाला हूँ। अब ये बात दिल में आती है कि जब अल्लाह ताला ने हमें जमीन पर भेजने के लिए ही पैदा फरमाया था तो उन्होंने पहले आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में क्यों रखा? इस बात का जवाब ये है कि अल्लाह ताला जमीन पर भेजने से पहले आदम अलैहिस्सलाम को अमली तौर पर ये बात समझाना चाहते थे कि शैतान आपका दुश्मन है, वो आपको हमेशा धोखा देगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ये बात समझ गए, तब उन्हें जमीन पर भेजा गया। दुनिया में आने के बाद सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की औलाद और उनकी औलाद बहुत ज्यादा हो गई। उनकी औलाद जमीन में खेती बाड़ी करने लगी, भेड़ बकरियां चराने लगी। वो जमीन के फल खाते, बकरियां चराते, दूध पीते, अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करते। जमीन पर अल्लाह ताला ने उन्हें जितनी नेमत अता की थी उनका शुक्र अदा करते। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम इसके साथ अपनी औलाद को हुक्म देते कि अल्लाह ताला की इबादत करो। आप उन्हें शैतान और उसके वसवसों से खबरदार करते, इसलिए कि उसी की वजह से उन्हें जन्नत से निकलना पड़ा। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने जमीन पर जिंदगी बसर की, जमीन में काम किए, खुद भी अल्लाह ताला की इबादत की, अपनी औलाद को भी अल्लाह ताला की इबादत पर लगाया। उन्होंने बताया, अल्लाह एक है, अल्लाह जबरदस्त है, अल्लाह की इबादत करो। इसी तरह सैकड़ों साल गुजर गए। सैयदना अबी बिन कौब रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, जब सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त
वक्त करीब आया, उन्होंने अपने बेटों से फरमाया, बेटो मेरा जन्नत के फल खाने को जी चाहता है। वो तलाश के लिए निकल खड़े हुए। उन्होंने सामने से फरिश्ते आते हुए मिले, जिनके पास सैयदना आदम अलैहिस्सलाम का कफन और खुशबू थी। उनके पास कुल्हाड़ी, कासा और टोकरियां भी थी। फरिश्तों ने कहा, मैं किस चीज की तलाश है? उन्होंने कहा, हमारे वालिद बीमार है और जन्नत के मेवों को खाने की ख्वाहिश रखते हैं। फरिश्तों ने कहा, वापस चले जाओ, तुम्हारे वालिद तो फोत होने वाले हैं। फरिश्ते जब सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज करने के लिए आए, सैयदना हवा ने उन्हें देखकर पहचान लिया और सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से चिमट गई। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे मेरे रब के फरिश्तों के साथ रहने दो। इस्राईल अलैहिस्सलाम ने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज की, गुस्ल दिया, कफन पहनाया, खुशबू लगाई, फिर आपकी कब्र खोदी और तैयार की। फरिश्तों ने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की नमाज जनाजा अदा की। हजरत जबरील अलैहिस्सलाम ने नमाज जनाजा पढ़ाई। उन्होंने नमाज जनाजा में 4 तकबीरें कहीं, फिर उन्होंने कब्र में रखकर ऊपर से मिट्टी डाल दी। आपकी कब्र मस्जिद खैफ के पास है। नमाज जनाजा पढ़ाने और दफन करने के बाद फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम के बेटों से कहा, आदम के बेटो, तुम्हारे लिए यही तरीका है, यानी तुम अब मरने वालों को ऐसे ही दफन किया करोगे। चुनांचा आज भी मुसलमान फरिश्तों के बताए हुए तरीके के मुताबिक अपने फोत होने वाले रिश्तेदारों की नमाज जनाजा पढ़ाकर उनको दफन करते हैं।